صلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 5 سورۃ النساء آیت نمبر 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من کان خوانا اثیما یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضی من القول وکان اللہ بما یعملون محیطا۔ صدق اللہ العظیم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سن 4 ہجری میں مدینہ طیبہ میں رات کے وقت میں ایک اور بہت اہم ترین واقعہ پیش آ گیا۔ ایک صحابی ہیں حضرت رفاع بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ مالدار آدمی تھے اور اس زمانے میں جو عام طور پر کھانا ہوتا تھا وہ تھا کھجور اور جو، اور جو خاص لوگ ہوتے تھے کچھ صاحب حیثیت گنجائش والے، وہ کھانا کھایا کرتے تھے جو کا آٹا، گھی یا پھر گندم کا آٹا۔ یہ مالدار لوگوں کی اس زمانے میں خوراک تھی۔ جو عام لوگ تھے وہ زیادہ کھجور ہی ان کی خوراک تھی اور کھجور پر گزارا کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ صحابی ہیں حضرت رفاع بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صاحب حیثیت تھے اور انہوں نے ملک شام سے ایک تجارتی قافلہ آیا اور اس سے گندم کا آٹا خرید کر اپنے گھر میں رکھ لیا تاکہ بوقت ضرورت کام آ سکے۔ گھر میں بھی اوپر والی منزل میں محفوظ کر کے آٹے کو رکھا گیا، اور اس کے ساتھ ہی ان کے پاس جو اسلحہ تھا وہ بھی اس کے ساتھ محفوظ کر دیا گیا۔ مدینہ طیبہ میں رات کے وقت میں ان کے گھر کسی نے چوری کی اور دیوار توڑی اور وہ آٹے کی بوری اور اسلحہ وہ سارا چرا کر کو لے گیا۔ اب آٹے کی بوری اگر ہم آج کے زمانے میں سمجھتے ہیں تو اس کی زیادہ کوئی ویلیو نہیں ہے، بلکہ آج تو آٹا بہت مہنگا ہے، بہت ویلیو بن جائے گی، لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ ویلیو تھی۔ عام لوگوں کی تو خوراک ہی نہیں تھی، یہ گندم کا آٹا ملتا ہی نہیں تھا ان کو، اور پھر ملک شام سے آیا ہوا اسپیشل، تو وہ اس وقت انہوں نے خرید کے اس کو گھر کے اندر رکھا ہوا تاکہ کوئی مہمان وغیرہ آ جاتے ہیں یا کوئی اور کوئی وفد آتا ہے تو ان کی دعوت وغیرہ کے موقع پہ کام آ سکے، کیونکہ عام خوراک تو نہیں تھی یہ۔ ان کے گھر میں چوری ہو گئی۔ حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا تھا حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت رفاع صبح و فجر کی نماز کے بعد گئے اپنے بھتیجے کے پاس، حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ دیکھو بیٹا، میرے گھر کے اندر چوری ہو گئی رات کو، اور میرا جو غلہ تھا کھانے پینے کی چیزیں وہ کوئی چرا کے لے گیا،
لہذا محلے کے اندر تفتیش شروع ہو گئی۔ جب تفتیش شروع ہوئی، بات چیت چلی، تو تاریخ یہ لکھتی ہے کہ سب سے پہلی جو گواہی آئی وہ اس بات پر آئی کہ دیکھو جو خاندان ابیرک ہے ان کے گھر میں آج چولہا جلا ہے اور روٹی کی خوشبو آئی ہے، لہذا جب ان کے گھر میں چولہا جلا، روٹی کی خوشبو آئی ہے، تو اور تو کسی نے نہیں جلایا، نہ کسی کے پاس روٹی کی خوشبو، تو اس سے معلوم ہوا کہ قبیلہ ابیرک کے ہی جو خاندان کا مرد ہے اس نے یہ چرایا ہے آٹا، تبھی تو اس کے گھر سے صبح صبح روٹی کی خوشبو آ گئی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ آٹے کی اس وقت ویلیو کیا تھی، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت کس قدر وافر مقدار میں عطا فرما رکھی ہے۔ اب جب تفتیش ہوئی تو خاندان ابیرک کے ایک آدمی تھا جس کا نام تھا بشیر، اس کا نام نکل آیا تفتیش کی روح سے، اور اس کے بارے میں تفتیش ہونے لگی، اور اس کو دوسرے لوگ بھی ملامت کرنے لگے کہ تو نے چوری کر لی ہے، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ اب ادھر یہ بات چیت جاری ہے، اور خاندان ابیرک کے اس آدمی نے دوسرے لوگوں سے رابطہ کیا، اور پورے خاندان نے اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا، اور انہوں نے ایک صحابی ہیں حضرت لبید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا نام لے دیا کہ جناب یہ چوری تو انہوں نے کی ہے، حالانکہ حضرت لبید بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت مالدار آدمی تو نہیں تھے اتنے، لیکن یہ صاحب تقویٰ تھے، پرہیزگار متقی انسان تھے، ایسا سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا ان کے بارے میں، لیکن جب ان کا نام لیا کسی نے تو یہ اس قدر جلال میں آ گئے کہ تلوار لے کر باہر آ گئے کہ کسی کی ضرورت ہے تو میرا نام لے کر دکھائے۔ اب وہ ڈر گئے، وہ خاندان والے ڈر گئے کہ بھئی اب تو ہماری خیر نہیں۔ انہوں نے فوری طور پہ ان سے الگ میں ملاقات کی کہ بھئی آپ کا نام غلطی سے لے دیا گیا، آپ چپکے سے گھر میں بیٹھیں، اب آپ کا نام کوئی نہیں لے گا۔ تو لہذا ان کے غصے کو دیکھ کر ان سے تو نام اسی وقت چینج کر لیا۔ اب ایک یہودی تھا، اس کا نام تھا زید بن سمین، اس کا نام لے دیا گیا۔ اب اس کا نام لینے سے پہلے ساری پلاننگ کی گئی کہ وہ بشیر کے گھر کے اندر جو آٹے کی بوری تھی کچھ انہوں نے پکا لیا، اب وہاں سے وہ آٹے کی بوری اٹھائی اور اٹھا کے رات کے وقت میں حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر سے چوری ہوئی تھی وہاں سے آٹے کی بوری میں ہلکا سا سوراخ کیا گیا، اور وہ آٹے کی بوری ذرہ ذرہ گراتے 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 وہ سیدھا زید بن سمین یہودی کے گھر پہنچا دی۔ اب زید بن سمین یہودی کے پاس ملاقات کر کے اسے کہا بھئی یہ آپ کے پاس کچھ امانت ہے، یہ آپ رکھ لو، تو جب ہمیں ضرورت ہوگی تو ہم لے لیں گے۔ ان کا ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، امانت لوگ رکھوا دیا کرتے ہیں۔ اب ان کو نہیں پتا کہ مجھے کس جال میں پھنسایا جا رہا ہے۔ اب آٹا ان کے پاس رکھوا کے، اسلحہ ان کے پاس رکھوا کے، سارا کچھ کر کے ادھر آ کے زید بن سمین یہودی کا نام پنچایت میں لے دیا کہ دیکھو تو اس نے چوری کی ہے۔ بھئی آپ کے پاس کیا ثبوت؟ کہتے آؤ ہم ثبوت دکھاتے ہیں۔ وہ جا کر جب چھاپا مروایا گیا تو وہیں پہ ان کے ہاتھ سے سارا مال برآمد ہو گیا کہ یہ دیکھو زید بن سمین یہودی نے چوری کی۔ اب وہ بیچارہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو امانت رکھوا کے گئے اور انہوں نے قسمیں اٹھا دی، ہم نے تو امانت اس کے بعد رکھوائی نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب یہ اس طریقے سے معاملات خراب ہوتے گئے۔ یہ نام لے رہے ہیں زید بن سمین یہودی کا، اور حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نام لے رہے ہیں کہ نہیں یہ خود چور ہیں۔ ادھر ان کا آپس میں معاملہ چل رہا ہے، اور یہ لوگ پہلے پہنچ گئے، جو منافق تھا، بشیر منافق تھا، اور ان کے خاندان کے لوگ، یہ چلے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں۔ مدینہ طیبہ میں جو اس وقت کی سپریم کورٹ تھی وہ تھی میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عالیہ۔ اس کے نیچے کچھ عدالتیں تھیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت ہے،
حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت ہے، اور دیگر اور عدالتیں تھیں، وہاں سے بھی لوگ آ کر فیصلہ کروا لیتے تھے۔ اور اس وقت کی جو سپریم کورٹ تھی وہ تھی میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت عالیہ تھی۔ آپ کی عدالت میں آ کر انہوں نے یہ درخواست دائر کر دی کہ دیکھو جی ہمارے اوپر جھوٹا چوری کا الزام لگا رہے ہیں یہ لوگ، اور ہم بڑے نیک لوگ ہیں۔ اب اس میں انہوں نے کارروائی کیا کی کہ اس خاندان کے اندر ایک معزز ترین آدمی تھا جو کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں بہت متقی اور پرہیزگار آدمی تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ میں بھی اس بندے کو، اس صحابی کو بہت ویلیو تھی۔ ان کی سفارش لے آئے، اور انہوں نے بھی آ کر ان کی سفارش کر دی کہ دیکھیے جناب یہ چور تو نہیں ہے، لیکن ان کے اوپر چوری کا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراضگی ہوئی کہ دیکھو چوری ایک یہودی کر رہا ہے اور یہ بلا وجہ ایک مسلمان خاندان کے اوپر الزام لگا رہے ہیں، تو لہٰذا یہ حضرت رفاع اور قتادہ بن نعمان یہ لوگ ٹھیک نہیں کر رہے۔ اب آ گئی باری، ایک پارٹی کی سنوائی ہو گئی، دوسری پارٹی حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی باری آ گئی۔ حضرت قتادہ کو بلایا گیا اور ان سے بات سنی۔ اب چونکہ وہ تو پہلے ہی جھوٹے سچے، جھوٹی ساری باتیں جھوٹی لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جیسے حضرت قتادہ بن نعمان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات سن کے ان کو ڈانٹ دیا، بھئی آپ بلا وجہ ایک مسلمان کو پھنسا رہے ہو جبکہ آپ کی چوری کا مال یہودی کے گھر سے برآمد ہو رہا ہے۔ حضور نہیں یہ چور ہے، نہیں آپ کیسے چور ان کو کہہ سکتے ہیں، وہ معززین بھی ان کی گواہی دے رہے ہیں اور ان کے گھر سے چوری کا مال بھی برآمد نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیا۔ یہاں سے ایک بات کیا پتا چلا کہ دیکھو علم غیب اللہ کی ذات کے پاس ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تھیں، کلی طور پہ جو علم غیب ہے وہ اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب ہوتا تو یہاں اصل حقیقت سامنے آ جاتی کہ دیکھو اصل چور یہ ہے اور جھوٹا کسی کے اور کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ڈانٹ دیا یہ پریشان ہو کے چلے گئے، اور دل کے اندر اتنا خفا ہوئے کہ کاش کہ ہم یہ بات کرتے ہی نہ، بات تو آٹے کی بوری کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض ہو گئے۔ لہذا یہ جا کر اپنے چچا کو بتاتے ہیں، حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ بھی پریشان ہوئے کہ یار یہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ بن گیا، ایک تو ہماری چوری ہو گئی اور اوپر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم سے ناراض ہو گئے۔ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیات مبارکہ یہ والی نازل فرمائیں جو آج کے ہمارے سبق کا حصہ ہے۔ فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، انا بے شک، انزلنا ہم نے اتاری، الیکا آپ کی طرف، کتابہ کتاب، بالحق کی سچی، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب نازل فرمائی، لتحکم تاکہ تم فیصلہ کرو، بین الناس لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ ایسا جیسا اللہ نے سمجھایا دیا تجھے، یہ فیصلوں کی سمجھ اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، تمہارے پاس تو کچھ نہیں تھا۔ اراک اللہ، اللہ تجھے سمجھائے، جیسے اللہ تجھے سمجھ دے گا ویسے فیصلہ کرے۔ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور نہ ہو جاؤ تم خائنین، خیانت کرنے والے، دغا بازی کرنے والے، خصیمہ جھگڑنے والے، جو دغا بازی کرنے والے، خیانت کرنے والے، جھگڑنے والے، ان کا ساتھ نہ دو، ان کی طرف سے بات نہ کرو۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، اے میرے آخری پیغمبر، اے میرے لاڈلے پیغمبر، وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ، آپ اپنے لیے اللہ سے استغفار کیجئے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی نہیں تھی، اجتہادی غلطی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی ایسی غلطی عام معاشرے کے اندر نہیں تھی، لیکن نبوت کا مقام بہت بلند ہوتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی غلطی کے اندر شمار کر کے فرمایا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، آپ اللہ سے استغفار کیجئے۔ کس غلطی پر؟ کہ آپ نے ایک صحابی کو ڈانٹ دیا، حالانکہ وہ بات ٹھیک کر رہے تھے، چوری انہوں نے کی تھی، بشیر منافق نے چوری کی، الٹا الزام یہودی پہ لگا دیا، اور یہ لوگ بات ٹھیک کر رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے نہیں انہوں نے ٹھیک نہیں کہا۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ، آپ اللہ سے استغفار کیجئے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، بے شک اللہ کی ذات بخشنے والی رحم کرنے والی ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ، اور نہ آپ جھگڑا کریں، عن الذین، ان لوگوں کی طرف سے، یختانون انفسہم، جنہوں نے دغا بازی کی اپنے آپ سے۔ یہ جو لوگ آج دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں نا، یہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو دوسروں سے خیانت کا اعلان کر رہے ہیں، اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ کی ذات پسند نہیں فرماتی، من کان خوانا اثیما، اس بندے کو جو خیانت کرنے والا ہو، دغاباز بھی ہو، اثیما، گناہگار بھی ہو، اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتے۔ یستخفون من الناس، یہ شرماتے ہیں لوگوں سے۔ آج ان کو شرم آتی ہے کہ ہمارا خاندان بدنام ہو کے رہ جائے گا۔ اس شرم سے بچنے کے لیے، اس عار سے بچنے کے لیے، اس غیرت سے بچنے کے لیے دوسروں کے اوپر چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، اور یہ نہیں شرماتے اللہ کی ذات سے، وَهُوَ مَعَهُمْ، حالانکہ وہ اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ کب؟ اِذْ يُبَيِّتُونَ، جس وقت یہ مشورہ کرتے ہیں راتوں کو مشورے کیا ہو رہے تھے؟ جب یہ کیس چل پڑا، بشیر منافق کا نام آ گیا چوری کے اندر، خاندان سارا بیٹھتا ہے، رات اور دن مشورے ہو رہے ہیں، ہم اپنے سے اس چوری کو کس پر ڈالیں، کیسے ڈالیں، ساری پلانگیں اللہ نے وہ نقل فرمائی۔ فرمایا وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، نہیں شرماتے ہی اللہ کی ذات سے، وَهُوَ مَعَهُمْ، اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ، جس وقت یہ مشورہ کرتے ہیں، مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ، ان باتوں کا جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایک غلط باتوں کا مشورہ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے یہ باتیں۔ جس وقت یہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کی ذات ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اللہ کی ذات ان چیزوں کو جو یہ کام کرتے ہیں ان کا احاطہ کرنے والی ہے۔ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے، اللہ نے ان کی ساری باتوں کا احاطہ کر رکھا ہے، اللہ کا علم محیط ہے۔ یہاں تک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاملہ مکمل ہو گیا۔ اب رہا معاملہ کہ اس خاندان کے وہ جو بزرگ ہستی تھے، جنہوں نے آ کر گواہی دے دی کہ جناب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ جناب یہ جو بشیر ہے یہ چور نہیں ہے، اور بھی دیگر لوگ تھے جو آ کر سفارشیں کر رہے تھے کہ یہ چور نہیں ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیسے ڈانٹا یہ ذرا سنیے۔ فرمایا ہاں انتم، سنو، ہاں انتم، یہ آواز دی جا رہی ہے، یہ آواز تو مدینہ طیبہ میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا اس وقت دی گئی۔ مراد اس سے قیامت تک آنے والے سارے انسان کے سنو، ایک اہم ترین بات ہونے لگی ہے۔ قرآن پاک کا خطاب جب ہا انتم کا لفظ بولا جاتا ہے تو توجہ دینے کے لیے کہ سنو، بڑی اہم ترین بات ہونے لگی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے، بشیر منافق کے بری کرنے کے لیے، ان کے نام سے چوری کا الزام ختم کرنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے میرے آقا کی عدالت میں، اور آ کر اس کے بارے میں گواہیاں دینے لگے، صفائیاں پیش کرنے لگے کہ حضور اس نے کچھ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا ہا انتم، سنو، تم سنو، ہا اولائی، یہی وہ لوگ ہیں، جادلتم، بعض مفسرین فرماتے ہیں وہی لوگ ہو تم، جادلتم، جو تم جھگڑا کر رہے ہو، عنہم، ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں،
دنیا کی عدالت لگی ہے، وہاں سے بچانے کے لیے آ کر کھڑے ہو گئے ہو کہ ہمارا بندہ چور ہی ثابت نہ ہو سکے اس کے اوپر، ہمارا خاندان بدنام نہ ہو جائے، دنیا کی زندگی میں اپنی عزتیں بچانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہو۔ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ، کون بچائے گا، کون جھگڑا کرے گا اللہ کی ذات سے، عنہم، ان کے بارے میں، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ ایک عدالت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی میں فیصلہ دینے کے لیے لگی ہے، ایک عدالت کل قیامت کے دن لگے گی، اللہ کی عدالت ہوگی، وہاں سچ اور جھوٹ نکل کے سامنے آ جائے گا۔ کون وہاں فیصلہ، کون جھگڑا کرے گا؟ امن یکون علیہم وکیلا، یا ہوگا ان کی طرف سے کارساز؟ کون ہے جو اللہ کی عدالت میں آ کر جھگڑا کرے گا یا ان کی طرف سے کارساز بن کر آئے گا؟ کوئی نہیں۔ اللہ کی عدالت میں کس کو جرت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جا کر جھوٹی گواہی دے سکے؟ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ، جو بھی کام کرتا ہے، سوءً، گناہ کا، او یظلم نفسہ، یا ظلم کرتا ہے اپنی جان پر، اپنے آپ پر، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، پائے گا اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو جائے پریشان نہیں ہونا کہ اب کیا بنے گا۔ لوگوں سے رسوائی اور لوگوں کے سامنے اپنی عزت کو باقی رکھنے کے لیے ایک جھوٹ کے اوپر 100 جھوٹ، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ سے معافی مانگ لو اگر غلطی ہو گئی۔ معافی مانگنے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو۔ دوسری شرط، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، شرمندگی کا اظہار کرو کہ میں نے غلط کام کیا۔ اور تیسری شرط، اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر لو یا اللہ آئندہ کبھی نہیں کروں گا۔ یہ ہے استغفار۔ صرف زبان سے استغفار 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 کہہ لینا، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ استغفار کی توہین ہے۔ زبان سے کہہ رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، اور ادھر وہ کام گناہ کا چھوڑ نہیں رہا، اس کے اوپر شرمندہ بھی نہیں ہو رہا، اور اللہ تعالیٰ سے وعدہ بھی نہیں کر، زبان سے کہی جا رہا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر۔ فرمایا یہ استغفار کی توہین کر رہا ہے، یہ استغفار کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے، یہاں تک الفاظ لکھے ہیں۔ تو بچنا چاہیے انسان کو۔ میں نے دیکھا ہے خود اپنی آنکھوں سے کہ لوگ گناہ کر رہے ہیں اور ساتھ کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں، استغفر اللہ توبہ توبہ توبہ، اور وہ خود وہ گناہ کری جا رہے ہیں۔ یہ استغفار کے ساتھ مذاق اڑانے والی بات ہے۔ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو بھی کام کر لے گناہ کا، او یظلم نفسہ، یا ظلم کر لے اپنی جان پر، ثم یستغفر اللہ، پھر معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے، یجد اللہ غفور الرحیم، پائے گا اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ وَمَن یکسب اثما، جو کوئی کمائی کرے گناہ کی، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، بس بے شک اس کی کمائی کا وبال اسی کے حق میں آئے گا۔ جس نے گناہ کیا ہوگا دنیا میں بچ بھی جائے گا، آخرت میں اسی پر وبال آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ کی ذات جاننے والی، حکمت والی ہے۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی کمائی کرے خطا، خطا کما لی کسی نے، خطا کہتے ہیں غلطی کو، کسی سے غلطی سرزد ہو گئی، یہاں خطیئۃ، خطا سے مراد ہے صغیرہ گناہ، او اسمن، یا کبیرہ گناہ سرزد ہو گیا، ثم یرمی بہ بریئا، ایک تو خود غلطی کر لی، گناہ کر لیا، ثم پھر یرمی بہ، پھر تہمت لگا دی، الزام لگا دیا اس کا، بریئا، ایک بری و ذمہ بندے پر جس نے وہ چوری کی نہیں، جس طرح پہلے نام لیا حضرت لبید بن سہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور پھر زید بن سمین یہودی کا نام لے دیا، وہ بری و ذمہ تھے اور ان کے اوپر الزام لگا دیا۔ فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تحقیق انہوں نے
इहतमला उठाया है, बुहतानन इल्ज़ाम व इस्म मुबीना और वाज़े गुनाह, इन्होंने वाज़े गुनाह और बुहतान किसी को बरबान दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इनकी बात सुन के इनके बारे में फ़ैसला कर दिया। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे खिताब फरमाया, वलौला फ़ज़लुल्लाहि, ए मेरे आखिरी पैगम्बर, अगर ना होता अल्लाह का फ़ज़ल आप पर, अलैका आप पर, व रहमतुहु और अल्लाह की रहमत, लहम्मत ताइफ़तुन, आपने इरादा कर लिया था, ताइफ़तुन, लहम्मत इरादा कर चुकी थी, ताइफ़तुन एक जमात, मिनहुम इनमें से, अन युज़िल्लूका कि वो बहका दे आपको, वो तो बातें कर के तो आपको बहकाने लगी थी। वमा युज़िल्लूना इल्ला अनफुसहुम, नहीं वो बहका रहे थे मगर अपने आप को। वमा यज़ुर्रूनका मिन शै, और नहीं वो नुकसान दे रहे थे आपको, मिन शैइन कुछ भी, आपको कोई नुकसान नहीं होने लगा था, इनको अपना नुकसान था। व अंज़लल्लाहु अलैकल किताबा, और उतारी अल्लाह ताला ने आप पर किताब, वल हिकमत और हिकमत, किताब से मुराद कुरान मजीद और हिकमत से मुराद सुन्नत रसूल अहादीस नबविय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अल्लमका, और सिखाया आपको, मालम तकुन तालम, वो इल्म जो आप नहीं जानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो पता नहीं चल रहा था कि चोर कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो उन्हीं का नाम ही लिया कि यहूदी चोर है। अल्लाह फरमाते हैं वअल्लमका, अल्लाह ने आपको सिखलाया, मालम तकुन तालम, वो इल्म जो आप नहीं जानते थे। वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा, और अल्लाह ताला का आप पर बड़ा फ़ज़ल है। इसलिए अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने आपको बचा लिया, वरना आप उनके बहकावे में आ रहे थे। तो ये सारा वाक़या पेश आया। अब ये जो चोर था बशीर मुनाफिक, जब इसको पता चला कि मेरा तो सारा राज आउट हो गया, कुरान पाक नाज़िल हो गया, ये यहाँ से भागा मक्का मुकरमा में। वहाँ एक औरत सी सलाफ़ा बिनते साद, ये उसके पास चला गया और वहाँ जाकर इसने पनाह ले ली। तो वहाँ मकामी जो उस वक़्त लोग थे सहाबा इकराम, उनको पता चला, तो उन्होंने उस औरत के बारे में बातें करनी शुरू कर दी कि देखो इसने एक चोर को पनाह दे दी। जब उसको पता चला कि ये तो चोरी करके आया, उसने अपने घर से निकाल दिया और इसका सामान बाहर फेंक दिया। फिर इसने जाकर किसी और घर ऐसी चोरी करने लगा, दीवार से तोड़ी इसने और ऊपर इसके दीवार गिरी और वहीं ये मुनाफिक मरदूद हो गया और जहन्नम वासिल हो गया। तो ये अंजाम होता है उस बंदे का जो कि इस्लाम के साथ मजाक उड़ाता है, जो कि दूसरों की इज़्ज़त ख़राब करता है और दूसरों के साथ मजाक उड़ाता है। अल्लाह ताला ने इस तरीके से इसको ज़लील व ख़ार करके रख दिया। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।